ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بڑے اور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک نہایت خوبصورت دریا بہتا تھا۔ دریا کے کنارے بڑے بڑے درختوں کا جنگل تھا جہاں طرح طرح کے جانور رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک چالاک اور شرارتی بندر رہتا تھا جس کا نام چنٹو تھا۔ چنٹو اپنی شرارتوں اور ذہانت کی وجہ سے جنگل میں بہت مشہور تھا۔ چنٹو کا سب سے پسندیدہ مشغلہ دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا اور ان سے کھیل کھیلنا تھا، لیکن وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ صرف مزاح اور شرارت کے لیے مشہور تھا۔ چنٹو کے سب دوست جیسے خرگوش، ہاتھی اور ہرن اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی چنٹو کی شرارتیں حد سے بڑھ جاتیں اور وہ سب اس سے ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ ایک دن چنٹو کو یہ خیال آیا کہ وہ دریا کے اس پار موجود پھلوں کے باغ میں جا کر کچھ مزیدار پھل کھائے۔ یہ باغ ایک کسان کا تھا جو جنگل کے قریب رہتا تھا اور اپنے باغ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ چنٹو کو معلوم تھا کہ کسان اپنے باغ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، مگر اس نے سوچا کہ وہ اپنی چالاکی سے کسان کو دھوکہ دے کر باغ کے پھل چرا سکتا ہے۔ چنٹو نے منصوبہ بنایا اور ایک صبح جب کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہ خاموشی سے دریا کے پار پہنچ گیا۔ باغ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے چاروں طرف دیکھ کر یقین کر لیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ باغ کے اندر گیا اور تازہ رس بھری آموں کے درخت پر چڑھ گیا۔ چنٹو آموں کا مزہ لے رہا تھا کہ اچانک کسان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کسان نے چنٹو کو درخت پر چڑھا ہوا دیکھا تو غصے سے بھرا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ چنٹو نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور تیزی سے درخت سے نیچے اتر آیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ سیدھا جنگل کی طرف بھاگتا، اس نے ایک اور چالاکی بھری حرکت کی۔ چنٹو نے قریب ہی کھڑے ایک پرانے اور بڑے درخت کے نیچے پہنچ کر زور سے رونا شروع کر دیا۔ کسان جب قریب آیا تو اس نے چنٹو کو روتے ہوئے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا چنٹو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ چنٹو نے روتے ہوئے جواب دیا، میرے دوستو، میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ درخت پر چڑھتے ہوئے میرا پیر پھسل گیا اور میں نے سوچا کہ میں گرنے والا ہوں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، لیکن میری دم درخت کی ایک شاخ میں پھنس گئی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کسان نے جب یہ سنا تو اسے چنٹو پر ترس آ گیا۔ اس نے چنٹو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور درخت کی شاخ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی کسان درخت کی شاخ کی طرف متوجہ ہوا، چنٹو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے درخت کی دوسری طرف سے بھاگ نکلا۔ کسان کو جب پتہ چلا کہ وہ چنٹو کی چالاکی کا شکار ہو چکا ہے تو وہ غصے میں آ گیا، لیکن چنٹو تب تک بہت دور جا چکا تھا۔ چنٹو نے اپنی چالاکی سے پھل حاصل کر لیے اور خوشی خوشی واپس جنگل میں پہنچ گیا، لیکن چنٹو کی یہ عادت نہیں بدلی۔ وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی چالاکی دکھاتا اور کسان کو تنگ کرتا۔ کسان کو چنٹو کی چالاکیوں سے بہت پریشانی ہونے لگی۔ ایک دن کسان نے سوچا کہ وہ بھی چنٹو کو سبق سکھانے کے لیے ایک چال چلے گا۔ اس نے اپنے باغ میں کئی جگہ جال بچھا دیا اور ان پر پھل رکھ دیے تاکہ چنٹو جب پھل چرانے آئے تو وہ جال میں پھنس جائے۔ اگلے دن چنٹو حسب معمول باغ میں آیا اور پھل دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کی طرف بڑھا وہ جال میں پھنس گیا۔ چنٹو نے بہت کوشش کی کہ جال سے نکل جائے، لیکن اس بار وہ خود پھنس گیا تھا۔ کسان جب آیا تو اس نے چنٹو کو جال میں پھنسے ہوئے دیکھا اور کہا، چنٹو، تمہاری چالاکی تمہیں یہاں تک لے آئی، لیکن اب تمہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو دھوکہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ چنٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کسان سے معافی مانگی۔ کسان نے چنٹو کو معاف کر دیا اور جال سے آزاد کر دیا، لیکن ساتھ ہی اسے نصیحت کی کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام لے۔ چنٹو نے کسان کی بات مان لی اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا کہ وہ اپنی چالاکیوں سے باز آئے گا۔ اس دن کے بعد چنٹو نے اپنی زندگی کو مثبت انداز میں گزارنا شروع کیا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کے ساتھ مل کر خوشی خوشی رہنے لگا۔ اخلاقی سبق: چنٹو کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چالاکی اور دھوکہ دہی سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بارا ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایمانداری اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ ہمیں حقیقی خوشی اور سکون فراہم کرتا ہے۔